أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین مکرم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی حاضر خدمت ہے.
میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع عالم اسلام کی ایک عظیم علمی، دینی اور روحانی شخصیت حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حالات، ان کی خدمات، علوم و فنون میں ان کی بے مثال کمٹمنٹ، ان کے عظیم و جلیل اساتذہ، ان کے عظیم الشان شاگرد اور ان کا جو فیضان علمی ہے، وہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس پر ہم بالتفصیل انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ مفتی غلام یاسین صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ شیر میاں داد خان جو ملک کے مشہور و معروف قوال ہیں، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں اپنی ابتدائی گفتگو پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا تعلق تبع تابعین کے طبقے سے ہے، یعنی دور صحابہ کے بعد جنہوں نے صحابہ سے استفادہ کیا وہ تابعی ہیں، اور جنہوں نے تابعین کرام سے استفادہ کیا ان کو ہم اصطلاح میں تبع تابعین کہتے ہیں۔ یہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، کیونکہ اس میں ملوکیت بہت راسخ ہو چکی ہے، اور اس نے اپنے مخصوص مقاصد کے تحت ہر طرف جڑیں پھیلا لی ہیں، اور معاشرے کے مختلف طبقات میں اپنی پیچیدگیاں اس نے پیدا کر رکھی ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں اور مختلف خطوں میں ایسے جلیل القدر علماء، فضلاء اور مشائخ پیدا کیے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کے فروغ، ان کی اشاعت اور ان کی نشو و نما میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بھی انہی میں شامل ہیں۔ ایک اور مسئلے کی طرف ناظرین کرام میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر ایک جملہ بھی کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کسی اشرافیہ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ کے والد ماجد حضرت مبارک ایک غلام تھے۔ آپ دیکھیے کہ وہ کیسا اچھا معاشرہ تھا، اور کتنا بہتر بنیادوں پر استوار تھا، کتنا فلاحی اور رفاہی اور عادلانہ تھا، اور سماجی مساوات کا کتنا اچھا نمونہ تھا کہ ایک غلام کے بیٹے کو بھی وہ تمام سہولیات ملی جو حصول علم کے لیے ہوتی ہیں، اور جب وہ بچہ، وہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس نے اپنا آپ منوا لیا علم حدیث میں، علم فقہ میں اور دیگر متعلقہ علوم و فنون میں، تو زمانہ نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ ایسا آج ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آج تو بہت زیادہ مالدار ہونا چاہیے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اگر بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر بھی لیں اور وہ راسخ بھی ہو جائے آپ کے اندر، تب بھی آپ کو نمایاں ہونے کے لیے معاشرہ آسانی سے جگہ نہیں دے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی سوالیہ لمحہ ہے کہ کیا ہم اپنے قدیم معاشرے اور سماج کے مقابلے میں بظاہر تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں، بظاہر ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، لیکن کیا ہم حقیقی طور پر، ذہنی طور پر پسماندہ ہیں؟ ابھی تک اتنے مواقع ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایک مساوات کی جو کیفیت ہمیں طبقات میں، طبقات سماج میں ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ تو خیر، آپ نے بچپن ہی سے اور نوجوانی ہی سے علم کی بے حساب لگن تھی، ایسی لگن جو خاص عطا الہی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر لگن عطا فرمائی تو اس کے اسباب بھی فراہم فرمائے۔ آپ نے اپنے عہد کے بے شمار علماء سے اکتساب فیض کیا، مگر دو شخصیات ایسی ہیں جو بجائے خود عالم اسلام کے محسنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک تو امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ علم کے ان دو سمندروں کا بہترین شاگرد کون تھا، سب سے اچھا شاگرد کون تھا، تو ہمیں یہ بالاتفاق ماننا پڑے گا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کے بعد اللہ نے ان پر ایک اور عطا کی، وہ عطا یہ تھی کہ اپنے عہد کے بہترین دماغ اور بہترین دل ان کی طرف مائل ہوئے، ان کے شاگرد ہوئے، انہوں نے ان سے اکتساب کیا، اور ہمارا علوم و فنون اسلامی کا وہ زرعی سلسلہ جو نسل در نسل چلتا ہوا ان تک پہنچا تھا، وہ آگے منتقل ہوا۔ فرض کر لیجئے کہ ہم اپنی تاریخ اسلام میں سے
اور اسلامی علوم کی تاریخ میں سے اگر منہا کر دیں، منفی کر دیں، مائنس کر دیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو ایک ناقابل تلافی نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اکابر امت سچ پوچھئے تو ہمارے قومی، دینی، روحانی، ملی اور علمی محسن ہیں، اور اپنے محسنوں کو یاد کرنا، ان کی خدمات کا اظہار کرنا، نئی نسل کو ان کے کارناموں سے آگاہ کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، آپ کچھ اضافہ فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی شخصیت پہ آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اہل علم سے بہت کچھ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ناظرین کرام، عبداللہ ابن مبارک کا تعلق ہماری قوم کے، ملت اسلامیہ کے اس طبقے کے ساتھ ہے جو تصوف کے نمائندہ لوگ ہیں۔ اور اگر بہت مختصر تعارف کروانا چاہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی ڈسٹنکشن کیا ہے، ان کا امتیاز کیا ہے، تو ناظرین اکرام، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی تعلیمات کو صرف تعلیم نہیں رہنے دیا، لفظوں تک نہیں محدود رہنے دیا، اپنی زندگیاں دے کر، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے سوز و گداز کے ذریعے سے، اور اپنی جو قوت کردار ہے، حدت کردار ہے، اس کے ذریعے سے ان لفظوں میں جان ڈال دی، ان اصولوں میں زندگی ڈال دی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ کہنا اور ہے، ثم استقاموا اور ہے۔ جب تک ان الذین قالوا ربنا اللہ کہ اہل ایمان وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اس سے آگے بڑھ کے ثم استقاموا پہ آ جائیں تو پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا منظر نظر آتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک اسی کردار کی اور کردار کسی فیضان کی مدر شخصیت ہیں۔ ناظرین کرام، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین کی وہ برکات جو آپ کے لیے، میرے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے صرف ایک اطلاع ہیں، ایک بشارت ہیں، ان لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ اب حضوری کا یہ عالم کہ جب اللہ رب العزت کا ذکر ہو تو کوئی بعد اور کوئی دوری نظر نہ آئے۔ آپ ایک نابینا شخص کے پاس سے گزر رہے تھے، اسے پتہ چلا عبداللہ ابن مبارک میرے پاس سے گزر رہے ہیں، اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے اس کے لیے دستے دعا بلند کیے، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ، آپ کی ذات پاک کے ساتھ حضوری کا یہ عالم، کسی نے آپ سے پوچھا عبداللہ آپ ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا میں گھر میں بیٹھے ہوئے تنہا کب ہوتا ہوں؟ میں تو حدیث پاک پڑھتا ہوں، ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے وہ مجھے میسر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو تعلق ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے حقیقی زہد اور حقیقی تقوی۔ عبداللہ ابن مبارک کا زہد کیا تھا؟ امام عبد الرحمن ابن مہدی نے لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے اوپر امت کے مفاد کو ترجیح دیا، اور میں نے زندگی بھر عبداللہ ابن مبارک سے بڑھ کر اس امت کا خیر خواہ نہیں دیکھا۔ گویا ان کا زہد کیا تھا؟ اپنی ذات کو امت کے لیے چھوڑ دینا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش مہمانوں کا آپ تشریف لائے، بہت کرم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایک بار پھر رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی شخصیت، علمی، دینی، روحانی خدمات اور آپ کی عظمت کردار۔ اکابر امت نے اتنا زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے عہد بعہد آپ کی شخصیت کو اور آپ کی خدمات کو، کہ اگر وہ آراء ہی الگ کر لی جائیں تو ایک اچھی خاصی کتاب بن سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو علماء تشریف فرمائے ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ محترم برکاتی صاحب، حضرت عبداللہ بن مبارک کا خاندانی پس منظر، آپ کے والدین کریمین اور ان کا اخلاقی شرف، امتیاز کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس شخصیت کے حضور ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، وہ شخصیت یقیناً اس قابل ہے کہ ان کے حضور بار بار حاضری لگوائی جائے، بے شک، اور ان کی نسبت سے ہم اپنے علم کی خیرات اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے رہیں، اور ان کے توسل سے وہ علم بڑھتا ہی چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ 118 ہجری کے اندر مرو ایک شہر تھا، اس زمانے میں خراسان کا علاقہ تھا اور موجودہ ترکمانستان کا وہ ایک شہر ہے۔
اس کے اندر آپ کی ولادت باسعادت 118 ہجری کے اندر ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے اندر تولد ہوئے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت بریدہ کو، مسند احمد کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کئی لشکر مختلف علاقوں میں جایا کریں گے جہاد کے لیے، جی، اگر تم خراسان کے شہر مرو کی طرف جا سکو تو اس شہر کی طرف جانے کے لیے ضرور تیاری کرنا۔ کیا بات! اس لیے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس کی بنیاد حضرت ذوالقرنین نے رکھی ہے، سبحان اللہ، اور ان کے بنیاد رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکات کثیرہ رکھ دی ہیں۔ واہ! تو اس کا ایک تو مطلب یہ بھی نکل آیا کہ جو اہل اللہ ہیں ان کے ساتھ جو چیز منسوب کر دی جائے وہ منسوب کرنا ہی خیر و برکت کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس شہر کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ رہیں گے ان کو قدرتی آفات جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، مثلا کوئی زلزلہ یا اس قسم کے معاملات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ تو آپ اسی شہر کے اندر ہی تولد ہوئے جس شہر کی حضور علیہ السلام نے بذات خود برکت کی بشارت عطا کی ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ کے اگر خاندان کو دیکھا جائے تو آپ کا چونکہ خاندان ایک ایسا تھا کہ آپ کے والد محترم وہ ایک غلام تھے ایک تاجر کے، اور اس تاجر کا تعلق بنو تمیم کی شاخ حنظل کے ساتھ تھا، تو اسی لیے حنظلی بھی کہلاتے تھے۔ تو ان کے والد جو تھے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ وہ ایک غلام تھے، تو یقیناً اسی طرح ہے۔ ایک دفعہ مالک نے انہیں کہا کہ ایک انار لے کر آؤ جو میٹھا ہو اپنے باغ سے، تو وہ لے کے آئے، وہ ترش نکلا۔ انہوں نے پھر کہا کہ ترش لے کر آؤ، پھر لے کے آئے تو وہ میٹھا نکل آیا۔ پھر جب بات کہی تو وہ الٹ نکل آئے، تو انہوں نے کہا تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا باغ کے اندر رہتے ہو، تمہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ میٹھا کیسا ہوتا ہے اور ترش کیسا؟ کمال۔ انہوں نے کہا جناب میں نے باغ کے اندر سے کبھی آج تک انار لے کے کھایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر مطلب کھانے کی نوبت آئی ہے تو وہ کہیں باہر سے خرید کے کھاتے رہے ہیں۔ جس باغ کے مالی تھے، حالانکہ ہر باغ کے اندر جتنے بھی مالی ہوتے ہیں وہ استحقاق رکھتے ہیں اور بعض مالکوں نے بھی اذن دیا ہوتا ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس باغ سے کوئی پرندے کھا لیں یا گزرتا ہوا کوئی راہی کچھ لے لے تو وہ مالک کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن ان کا زہد و تقوی اس قدر بلند تھا کہ اتنا عرصہ رہنے کے باوجود آپ نے کبھی اس باغ سے ایک پھل بھی توڑ کر تناول نہیں کیا، اس قدر امانت کے ساتھ اپنے مالک کی خدمت کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا، چونکہ وہ ایک صاحب مال تھے تو کئی رشتے آتے رہے ان کی بیٹی کے لیے جس کے لیے وہ عقد کرنا چاہتے تھے، تو ان سے مشورہ کیا کیونکہ یہ ایماندار اور بہترین قسم کے مشیر بھی تھے، تو کہنے لگے کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں اتنے رشتے آئے ان میں سے کس کے ساتھ کروں۔ اچھا۔ تو آپ نے وہاں کہا کہ جناب یہاں پر یہود آباد ہیں اور وہ مال دیکھ کر رشتہ کرتے، جدھر امیر ہو وہ اور ذات پات کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ صرف دیکھتے ہیں دولت، اور یہاں پہ نصارہ موجود ہیں اور وہ دیکھتے ہیں عسر و جمال۔ اچھا۔ لیکن میں آپ کو اسلام کی بات بتاتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمائی تھی کہ جب آپ نے رشتہ کرنا ہو تو فاظفر بذات الدین، پھر یہ دیکھنا کہ دین کی کیفیت کیا ہے، تو دین والا دیکھ کر کرنا۔ تو میں بھی آپ کو وہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی اگر کہیں رشتہ کرنا چاہتے تو ان میں سے دیکھیں جو دین پہ زیادہ ہے اسی کے ساتھ کر لیں۔ وہ بہت ہی اس بات پہ خوش ہوئے اور گھر جا کے زوجہ سے بات کہی تو کہنے لگے کہ اگر دین کی بات ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، تو پھر اس ہمارے غلام سے بہتر تو کوئی دین والا ہو ہی نہیں سکتا، جو اتنے بڑے امین ہیں کہ انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی اور کبھی بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تقویٰ کا یہ عالم ہے، تقویٰ کا یہ عالم کہ ان سے مالک متاثر ہوا اور بیوی بھی اسی طرح تھی، وہ بھی متاثر تھی، تو انہوں نے اپنی بیٹی آپ کے حوالہ عقد میں دے دی، جن سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ۔ برکاتی صاحب یہ بھی کیسے سنہری ضمانت تھے، آج تو ایسا امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے جب ہم دولت ترجیحات بدل گئی نا، جی دولت دیکھ کر رشتہ کریں گے تو پھر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو بیٹا پسند نہیں یا ان کو بیٹی پسند نہیں، ان کو صرف دولت پسند ہے، تو وہی آگے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو دین پر عمل پیرا تھے اور اس قدر زیادہ دین والے تھے کہ حضور علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں عطا کر دیں، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ صرف دین دیکھیں۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا میں آپ کے حوالہ عقد میں شہزادی کونین عطا کر دی۔ اس وقت حضرت مولا علی پاک جسٹ ایک مجاہد تھے اور مال غنیمت آپ کو پیش کیا جاتا تھا، آپ کے پاس مال و اسباب کی کثرت نہیں تھی، لیکن حضور نے وہاں پر بھی یہی چیز ہمیں متعارف کروائی اور انہوں نے بھی یہی حکم عطا۔ کیا معیار تھا،
جی حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی عین محاصلت سے 63 برس ہوئی ہے، اور یہ بھی کوئی آدمی اپنی زندگی اپنی مرضی سے اس کے روز و شب متعین نہیں کرتا، یہ مالک کائنات ہوتا ہے جو عطا کرتا ہے، تو یہ بھی سنت کا ایک قدرتی طور پر ان کو نصیب ہو جانا، یہ بھی اچھے نصیبوں کی بات ہے، اللہ نے سعادت دی نا یہ۔ تو 63 برس کی عمر میں آپ نے جب جوانی سنبھال لی، آپ کو دین کا علم حاصل کرنا پڑا، تو اس وقت دین کی اس قدر بہتات تھی کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی صحبت میں رہنے والوں کی خدمت کا شرف حاصل ہوا، اس نسبت سے آپ تبع تابعی ہوئے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یاتی زمان یغزو فی آمن، ایک وہ وقت آئے گا کہ میری امت جہاد کے لیے جا رہی ہوگی، کفار سے جہاد کر رہی ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی، تو پھر کہا جائے گا تم میں سے کوئی ایسے ہیں جن کو حضور کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہے، تو کچھ لوگ نکلیں گے ہاں ہم حضور کے صحابی ہیں، تو پھر ان کی نسبت سے جب دعا کی جائے گی فیفتح بہ، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے گا۔ پھر فرمایا ثم یأتی زمان یغزو فی آمن، پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا، پھر پوچھا جائے گا فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ایسے کون ہیں جن کو حضور کے صحابہ کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہے، تو پھر کچھ لوگ کہیں گے ہم ہیں، تو ان کی نسبت سے ان کے توسل سے دعا کی جائے گی، تو پھر اللہ وہاں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب صدا دی جائے گی تم میں سے ایسے کون ہیں جو حضور کے صحابہ کی صحبت میں رہنے والوں کی صحبت میں رہے ہیں، تو پھر کچھ لوگ نکلیں گے کہ ہم وہ ہیں جن کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، تو پھر ان کی برکت سے تبع تابعی کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر کامیابی عطا کرے گا۔ تو آپ اس سنہرے ترین دور کے اندر موجود ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جن کے دادا اساتذہ سب کے سب صحابہ، تو اس حوالے سے ان کا معیار اور ان کا وہ وقت اور سنہری دور وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ جس دور میں تھے، قبلہ میں اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دور میں علم و فضل کی بہتات تھی، انوار و تجلیات کا نزول تھا، لوگوں نے اس سے جن کے مقدر اچھے تھے بہت زیادہ فوائد اٹھائے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ جو اس دور میں محروم رہا وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے محروم ہوا۔ تو خوش بخت وہ تھے کہ جو مدنی سورج چمک رہا تھا، ان کی چمکیں تازہ تازہ ان ہستیوں تک پہنچ رہی تھیں۔ آپ دیکھیے آج ہم ان کا نام لے کر اپنے آپ کو خوش بخت سمجھ رہے ہیں، تو ان ذاتوں کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود سراپا خیر و برکت بنا دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی صحبت جنہوں نے پائی، حضور کے صحابہ کو دین پہ چلتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دین ان ہستیوں سے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب کتنا حسین و جمیل تذکرہ کیا علامہ برکاتی صاحب نے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی شخصیت کتنی نورانی شخصیت اور کتنی عظیم شخصیت، اتنی بڑی شخصیت بڑے اساتذہ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ آخر وہ کوئی سانچہ تھا جس میں ڈھل کے یہ ایک نمونہ کمال ہمارے سامنے آیا۔ تو کچھ آپ ارشاد فرمائیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کے اساتذہ کے والے سے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے تعارف کا آغاز جو ہے نا علامہ نووی رحمہ اللہ جی ان کے اس نذرانہ عقیدت سے کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا عبداللہ بن مبارک کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو متفق علیہ ہے۔ اللہ آپ متفق علیہ امام ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کے ذکر سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذکر سے مجھے امید ہے کہ اللہ پاک گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جناب علامہ نووی جو ہے ان کے بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی ذات ببرکات، آپ صاحب علم و فضل بھی ہیں، سید الاسقیاء بھی ہیں، امیر المومنین فی الحدیث بھی ہیں، سبحان اللہ، امیر المجاہدین بھی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے سعادت مند شاگرد بھی ہیں۔ سبحان اللہ، زہد و ورع، تقوی، خوف خدا، سید الاسقیاء، یہ بھی آپ کے اوصاف میں ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر حوالے سے جتنی خوبیاں خیر کی کسی کے اندر ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام خیر کی خوبیاں اللہ پاک نے آپ کی ذات میں جمع فرما دی، سبحان اللہ، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انہوں نے
اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، ان کی معیت کے لیے اور ان کے فرمان پر، ان کے فرمان کو یاد کرنے کے لیے ایسی شخصیات کا انتخاب فرمایا ہے کہ جن کا ذکر جو ہے وہ تا قیامت ہوتا رہے گا، اور ان کے ذکر کی برکت سے لوگوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اور ان کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک ان کے گناہوں کی بخشش فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ذات بابرکات، آپ تحصیل علم کے لیے آپ نے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا، مکہ و مدینہ، شام، مصر، عراق، اور یہاں کے جتنے جید علماء اکرام تھے جو اپنے زمانے کے امام تھے، ممتاز تھے، خاص طور پر جو ائمہ فی الحدیث اور ائمہ فی الفقہ، آپ نے ان تمام سے اکتساب فیض کیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 4000 علماء کرام سے، اپنے اساتذہ کرام سے یہ فیض حاصل کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور روایت جو ہے آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے 1000 سے میں نے روایت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اور آپ امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام اعظم اور کے امام شاگرد اعظم کا ہیں۔ کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں اور آپ اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر امام اعظم کی صحبت مجھے میسر نہ ہوتی تو میں صرف ایک آدمی ہی رہتا، اتنا بڑا کمال اور اتنا بڑا مقام مجھے اللہ کی جناب سے نہ ملتا۔ دو شخصیات ہیں، ایک امام اعظم ابو حنیفہ اور دوسری سیدنا سفیان ثوری۔ آپ ان کا کثرت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جا بجائے ان کا ذکر کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کے توفیل اللہ پاک نے مجھ پر کرم نوازی فرمائی ہے۔ اگر یہ شخصیات نہ ہوتی تو مجھے آج اتنا علمی مقام اور مرتبہ نہ ملتا۔ تو میں ہمیشہ ان کا، آپ کی اجازت ہو تو میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے مشائخ کا ذکر کرتے تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کا اور حضرت امام سفیان ثوری کا کثرت سے، یہ ہماری بڑی ہی پاکیزہ ایک روایت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ علماء اکابر جو تھے وہ اپنے اساتذہ اور شیوخ کا ذکر کرتے تھے، جو عظیم مشائخ طریقت تھے وہ اپنے پیر و مرشد کا ذکر کرتے تھے، اور اس میں دو حکمتیں پیش نظر ہوتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ محسن ہیں تو ان کے تذکرے سے ان کے احسان کا ذکر ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ موٹیویشن ہو، بے شک، جو سن رہے ہیں، جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، جو سالکین ہیں، جو احتساب کرنے والے ہیں، ان کو وہ محبت پیدا ہو اور لگن پیدا ہو اور وہ آگے بڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب اس سے اتھینٹیکیٹ بھی ہوتا تھا نا، اتھینٹیکیٹ بھی ہوتا تھا کہ کس سلسلۃ الذہب سے سند متصل ہو جاتی، کس سے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں آپ کی شخصیت کا ایک اہم پہلو وہ یہ بھی ہے، آپ مستجاب الدعوات بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زاہدوں کے سردار بھی تھے۔ زہد جو ہے نا، وہ زہد کو جو دوام دیا ہے، زہد کو جو مقام اور امتیاز بخشا ہے، وہ آپ کی ذات بابرکات نے بخشا ہے۔ جس طرح کی آپ کی معروف کتاب ہے کتاب الزہد والرقائق، تو یہ آپ کی عظمت، آپ کی علمی شان، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو بیان فرماتا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب آپ دنیا سے پردہ کرنے لگے نا، آپ کی 3 صاحبزادیاں تھیں، تو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ نے اپنا سارا مال جو ہے وہ تقسیم کرنے کی وصیت فرما دی، میرا سارا مال جو ہے وہ غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو آپ کے جو خادم نے کہا کہ بیٹیاں ہیں، صاحبزادیاں، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، ان کے لیے میرا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جن کا کفیل رب ہو اسے عبداللہ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات! جس کا کفیل اللہ ہو اسے عبداللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اسے عبداللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرے مقام پر ایک شخص نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں جناب سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کو دیکھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے عبداللہ بن مبارک کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، تم عبداللہ بن مبارک کی بات کرتے ہو، انہیں تو ایک دن میں 200 بار حضوری کا شرف جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری کا سارا اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک علم اور اس کے اوپر عمل ہے۔ جس طرح کہ اقبال نے فرمایا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صرف علم نہیں، آپ نے اس علم پر عمل کر کے دکھایا ہے، یہ آپ کی عمل کا اثر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ جس طرح کہ سیدنا
सुफियान सौरी हैं, आपने उनसे इक्तिसाब फैज़ भी किया है। और एक और बात, सैयदना सुफियान सौरी जो हैं उन्होंने भी आपसे इक्तिसाब फैज़ किया है। तो इसका मतलब ये है कि आपका इल्मी मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है कि आपके असातिज़ा जो हैं वो भी आपके वजूद को अपने लिए खैर व बरकत का बाइस समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर ये वो मुबारक हस्ती है कि जिनके साथ रहने का हमें शर्फ मिल जाए तो इनके रहने की बरकत से हमारी उम्र के जितने भी साल हैं अल्लाह पाक उन तमाम सालों को नेकियों से लबरेज फरमा देगा और हमें अपना कुर्ब और अपने मुकर्रबीन बंदों में शामिल फरमा लेगा। जी अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी बड़ी प्यारी बात आपने इरशाद फरमाई कि हज़रत सुफियान सौरी ने भी आपसे इस्तिफादा किया। जी बेशक, क्या अजीम लोग थे, कैसे असातिज़ा थे कि जिन्हें इस चीज़ से कोई बाक नहीं थी, कोई उनको नहीं था, झिझक नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक और पहलू भी बड़ा अहम है इस सिलसिले में कि हज़रत सुफियान सौरी में और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक में एक और कदर मुश्तरक है, वो है ज़ुहद। सुभान अल्लाह। और ये वो कैसा खूबसूरत ज़माना है कि अक्सरियत जो उलमा की थी वो फ़क़ीह थे या मुहद्दिस थे या मुफस्सिर थे, मगर ज़ाहिद ज़रूर थे बिलाशुबा। डॉक्टर साहब बिल्कुल जनाब अल्लामा बरकाती साहब, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के मशहूर शागिर्द कौन कौन से हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से लोगों को पहुंचाओ ज़रूर, अगरचे वो एक निशानी ही क्यों ना हो, एक आयत क्यों ना हो, एक हदीस क्यों ना हो। तो ये पहुंचाना बहसीयत मुसलमान ये लाजिम है, लेकिन इसके अंदर एक एहतियाती पहलू वो ज़रूरी है। जी आजकल इस हदीस का कई जोहला गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा मैं उस जवाब से पहले इसकी वजाहत ज़रूर कर दूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो तुम्हें मिली मिन वान आगे पहुंचा दो। अगर तुम इस काबिल नहीं तो उस पर कमेंट्स नहीं कर सकते जी, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल नहीं सकते, वो सिर्फ बल्लिगु अन्नी वो पहुंचा दो, यानी एक कासिद के तौर पर, और उसके ऊपर मुफस्सिर बनना या उसके ऊपर शारेह बनना, अगर वो तुमने मदारिज तय नहीं किए हुए तो फिर किसी को भी कोई हक हासिल नहीं है। और हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपका वो अमल मुबारक हमें इस बारे में मुकम्मल गाइडेंस अता कर रहा है। जो आप मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाए थे तो एक नौजवान वहाँ पर लोगों को जमा करके बयान कर रहा था, तो आपने अंदर दाखिल हुए तो उसका बयान सुना, तो सुनते ही आपने उसको रोक के पूछा कि तुम्हें कुरान के नासिख व मनसूख का इल्म है? वो कहने लगा नहीं, तो मैं चलो नीचे उतरो, तुम्हें बयान करने का कोई हक नहीं। अल्लामा साहब, हम आपकी इजाज़त से हमें एक वक्फ़ा लेना है, आपकी बात जारी रहेगी, हम इस्तिफ़ादा करेंगे। नाज़रीन मुकर्रम, हमें एक मुख्तसर वक्फ़ा लेना है, बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे और इस खूबसूरत तज़किरे में शरीक रहेंगे। अल्लामा बरकाती साहब, हम ज़िक्र कर रहे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के मशहूर व मारूफ़ तलामिज़ा का, किन शागिर्दों ने आपसे इस्तिफ़ादा किया और बहुत खिदमात अंजाम दी फिर बाद में? ये दीन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जनाब से जो जारी हुआ है, ये एक अमानत भी है जो आने वाली नस्लों तक पहुँचाना होता है। आपके असातिज़ा चूँकि 4000 थे तो इक्तिसाब फैज़ देख लीजिए, अब उसके बाद लाजिम था कि उसी तरह हल्के कसीर को वो पहुँचाना, अपने अंदर रख के ले जाना, ये इस्लाम के साथ हक़ वफ़ा नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जिस तरह आपने फरावानी से असातिज़ा से इक्तिसाब इल्म, इक्तिसाब फैज़ किया, तो उससे कहीं ज़्यादा सखावत के साथ आपने हुजूर की उम्मत में इसको तकसीम भी फरमाया। तो आपसे जितने शागिर्दों ने जो अहादीस रिवायत की, आपसे पढ़ा, तो उस हवाले से सियर व अलामिन नुबला के अंदर इमाम ज़ाहबी फरमाते हैं कि आपके शागिर्दों की तादाद शुमार ही नहीं की जा सकती। अल्लाह अल्लाह। उसकी वजह यह है कि आप जब इल्म तकसीम फरमाते थे, लोगों को अता करते थे, तो कभी बगदाद शरीफ के अंदर, कभी मूसल के अंदर, कभी मक्का मुअज़्ज़मा, कभी मदीना मुनव्वरा, कभी खुरासान और कभी रक्का और कभी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप फैलते। और ये एक अलग बात है कि ज़िंदगी के अंदर आपको इतनी महबूबियत और मकबूलियत मिल चुकी थी कि आपका नाम वहाँ पर एक इस्तिआरा इल्म के तौर पर मशहूर हो चुका था। इसीलिए रक्का शहर के अंदर एक दफ़ा हारून रशीद मौजूद था, तो आप वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, लोग पढ़ने के लिए बेकरार थे। जैसे ही आप गए तो आपके शागिर्दान, आपके अकीदतमंदान आपके गिर्द इतने ज़्यादा जमा हो गए,
تو وہاں پر ہارون الرشید کی منقوہ ہاؤس نے یہ بات دیکھ کر کہی یہ کون سے لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہارون بھی بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن مبارک ہیں, یہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے, ان کو ویلکم کر رہے ہیں. تو کہنے لگے اصل بادشاہ تو یہ لوگ ہیں. تو یہ انہوں نے جتنے شاگرد تیار کی ان میں بڑے بڑے نام ہمیں ملتے ہیں, جن میں حضرت سیدنا حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں, تو اس نسبت سے آپ امام بخاری اور مسلم کے دادا استاد ہوئے. امام احمد بن حنبل نے آپ سے اکتساب فیض کیا. اسی طرح حضرت امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی انہوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا, اور امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی کے اپنے استاد چہیتے استاد معمر بن راشد انہوں نے بھی اکتساب فیض کیا. امام سفیان ثوری اگرچہ ان کے استاد تھے لیکن اس کے باوجود وہ بھی آپ سے روایت کریں, اور یہ فرق ختم کر دیا کہ استاد وہ ہمیشہ استاد بن کے نہ رہے بلکہ الحکمت ضالۃ المؤمن, یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے, جہاں سے ملے لے لے. وہ استاد ہے تو شاگرد سے لینے میں ہار نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات ایک بڑی خوبصورت ہے کہ آپ کے شاگردوں نے ایک بڑی آپ کی جو عطا ہے بلکہ جو آپ کے منہ سے نکلے ہوئے پھول ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے آگے پہنچا دیا. اور آج جب حدیث کی بات ہوتی ہے خاص طور پر تو آپ کا ایک جملہ وہ پوری دنیا میں ہر ایک محدث کی زبان پر جاری ہوتا ہے, اور وہی جو صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم بن حجاج القشیری نے جس کو بیان کر دیا ہے. آپ بیان کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ان الاسناد من الدین, اسناد جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. یعنی جن اساتذہ سے آپ علم حاصل کر رہے ہو صرف استاد سمجھ کے چھوڑنا دو, خود دین کا حصہ ہے. کیونکہ لولا الاسناد ہو, اگر اسناد نہ ہو تو لقال من شاء ما شاء, پھر جس کا جو جی چاہتا وہ کہتا رہتا. یہ اسناد ساتھ ہوتی ہیں تو پھر وہ درجہ حدیث پر جاتی ہیں. تو اب دیکھیے شاگردان نے کس قدر اکتساب فیض کیا ہے کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں صحیح مسلم کی حدیث بیان کرنے سے پہلے امام مسلم ان کو بطور ایک دلیل کے کوٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے شاگردوں نے آپ سے کہیں پر بھی موقع بنا علم حاصل کیا اور آپ نے اس کو دینے سے کبھی بھی رکاوٹ نہیں کی. حضرت حماد بن زید آپ ان کے پاس گئے لینے کے لیے, لیکن ان کو اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی کہ یہ میرے پاس لینے کے لیے آ گئے ہیں. وہ آپ جب وہاں پر پہنچے تو پوچھا انہوں نے کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کہنے لگے خراسان سے آیا ہوں. خراسان کے کس شہر سے آئے ہو, انہوں نے کہا مرو سے آیا ہوں. تو کہنے لگے مرو سے آئے تو عبداللہ بن مبارک سے کبھی ملے ہو؟ کیا بات, عبداللہ بن مبارک سے تو آپ شرما کر عرض کرتے ہیں حضور عبداللہ بن مبارک میں ہی. تو آپ فوراً وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پکڑ کے سینے سے لگاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ تم جیسی شخصیت کا میرے پاس آ جانا یہ میری خوشی ہے. تو جب جن سے لے رہے ہیں وہ خود کو خوش بخت سمجھ رہے ہیں تو جن شاگردوں کو دیا ہے وہ کس طرح نہ خوش بخت سمجھیں گے. اسی لیے چاہے سیر و علام النبلا ہو, چاہے تہذیب التہذیب ہو ابن حجر اسقلانی کی, یا دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں, ان سب کے اندر جب دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ جہاں پر کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے جو امام ابو نعیم نے لکھی ہے حلیۃ الاولیاء میں. آپ فرماتے ہیں کہ ان کی بات عبداللہ بن مبارک تو عبداللہ بن مبارک تھے ہی, لیکن آپ زہد کے اندر بھی ابدال کا درجہ رکھتے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ صوفیاء کو بھی آپ نے فیض دیا ہے, محدثین کو بھی دیا ہے, مفسرین کو سب کو عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان. مفتی صاحب یہ کیا حسین تذکرہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا. پتہ یہ چلتا ہے کہ جس چیز نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو حقیقی معنوں میں امت کے لیے مبارک بنا دیا, ان کا علمی تقویٰ بھی ہے اور ان کا عملی تقویٰ بھی ہے. سبحان اللہ. تو آپ کے تقویٰ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. آپ کے تلامذہ میں سے حضرت فضیل بن عیاض اللہ اکبر, ان کا ذکر نہ کیا جائے تو سبحان اللہ, سبحان. یعنی انہوں نے بھی جو اکتساب فیض کیا ہے وہ آپ کی ذات بابرکات سے کیا ہے, ائمہ تصوف میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک اور بات, آپ صرف حدیث میں یا فقہ میں نہیں, آپ نے ہر علم پر مکمل دسترس حاصل کی ہے, خواہ وہ تفسیر کا ہو اور لغت کا ہو, بلاغت کا ہو, نحو کا ہو یا شعر کا ہو. آپ ان تمام کے اندر, آپ کے اشعار بھی ہیں اور اشعار آپ نے ان تمام میں ید طولہ حاصل کی ہے. اور حضرت فضیل بن عیاض نے جو آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ یوں فرماتے ہیں, بیت اللہ کی قسم میں نے اس زمانے میں آپ سے بڑھ کر حسین دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علم کو تقسیم کرنے والے ہوں اور ان پر عمل نہ کیا جائے. جب وہ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں پر آب زمزم جب پینے لگے نا
تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا نبی معظم شفیع مکرم کا یہ فرمانا ہے یہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اس آب زمزم کی برکت سے اللہ پاک بندے کو اس مقصد میں کامرانی عطا فرماتا ہے. اور جاننا چاہتے ہو کہ میں کس مقصد کے لیے پی رہا ہوں؟ میرے پینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بدولت کل قیامت والے دن حشر کی پیاس سے مجھے محفوظ رکھا جائے گا. سبحان اللہ. تو جو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ جو آخرت کا جذبہ ہے آخرت کی بیداری ہے یہ آپ کی ذات ببرکات کے اندر نمایاں دکھائی دیتی ہے. اور علم ہے اور علم کے ساتھ عمل بھی ہے. یہ علم کے ساتھ عمل ہی ہے کہ جس نے آپ کو زہد کے اس مقام پر پہنچایا ہے. یہ علم کے ساتھ عمل ہی ہے کہ جس کی بدولت اللہ پاک نے مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کی ہے. نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات ببرکات آپ کی تعلیمات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے عمل نہ کیا ہو. بلکہ روایات کے اندر بیان یہ کیا جاتا ہے ان کا طرز عمل ایسے ہی تھا جیسے کہ حضور کے غلاموں کا تھا, جیسے کہ صحابہ اکرام کا تھا. فرق یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے پر ان کو حضور کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے, وگرنہ ان کا طرز عمل جو ہے وہ صحابہ اکرام کے طرز عمل کی طرح تھا. اور یہ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات ببرکات کے ساتھ والہانہ محبت رکھا کرتے تھے. جس طرح کہ جب نبی معظم کے فرمان کی جب باری آتی اس کو پڑھنے کی باری آتی تو مکمل اہتمام کیا کرتے تھے. جس طرح کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا ہے وہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں حضور کے فرمان کو نہیں پڑھ رہا, حضور میرے سامنے موجود ہیں اور میں حضور کا فرمان جو ہے ان کو سنانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. تو یہ آپ کی ذات ببرکات کا اعجاز ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو متفق علیہ امام کا نام دیا جاتا ہے. اور آپ کی ذات ببرکات کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے, خواہ وہ آپ کی سیرت کے ذریعے ہو, خواہ وہ آپ کی کتابوں کے ذریعے ہو, خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو, تحریروں کی صورت میں ہو, وہ فیضان جو ہے وہ تا قیامت جاری رہے گا. اس لیے کہ دین اسلام کا جو پیغام آپ نے لوگوں کے گھروں تک پہنچایا ہے, لوگوں کے دلوں تک پہنچایا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت کو درس دیا ہے. نبی معظم شفیع مکرم کی اتباع اور اطاعت کا درس دیا ہے, اور یہی وہ درس ہے کہ جس نے آپ کو زمانے کے اندر ممتاز اور منفرد بنا دیا ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں کہ یکتائے زمانہ بنا دیا ہے کہ اس زمانے میں آپ کی مثال جو ہے وہ ملتی ہی نہیں ہے, آپ عظیم المثال تھے. مفتی صاحب بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمانہ تھا جب علم ظاہر اور علم باطن شخصیات میں اکٹھا ہوتا تھا تو پھر ہماری جو علمی روایت ہے وہ ایک بڑی اچھے انداز سے آگے بڑھتی تھی. آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ علم ظاہر اور علم باطن کو جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے مقصد اور روح کو اپنی شخصیات میں اکٹھا کریں. بے شک بے شک بے شک. جناب تنولی صاحب, حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوا. چشتیوں کے شجرہ طریقت میں چاہے وہ نظامی ہوں یا صابری ہوں, حضرت فضیل کا اسم گرامی موجود ہے. سبحان اللہ. اور ظاہر ہے کہ حضرت فضیل نے جن جن شیوخ سے استفادہ کیا ہے وہ پھر چشتیوں کے لیے اور ان تمام سالکوں کے لیے جن کے سلاسل طریقت میں آپ کا اسم گرامی آتا ہے مشایخی کا درجہ رکھتے ہیں بلا شبہ. اب اس دور کی ایک بڑی دلچسپ صورت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے اور بڑی اہم اور قابل ذکر کہ اکثریت عابدوں اور زاہدوں اور صوفیوں کی ایسی تھی جن میں جذبہ جہاد بھی بدرجہ اتم موجود. سبحان اللہ. حضرت کا جو ذوق جہاد تھا, شوق جہاد تھا, اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیے. اصل میں نا جی بات یہ ہے کہ جب صوفی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سے الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو اصل بناوٹ تھی جس کے لیے وضع کیے گئے تھے وہ چیز ختم کرتے کرتے معاملات اور کی طرف لے گئے جو اس کو اس مشن سے ہٹا گئے. تو اس زمانے میں صوفی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ جہاد بالنفس بھی کرے گا, جہاد بالقتال بھی ہوگا, اور اس کے بعد بھی وہ مال غنیمت بھی نہیں لے گا. واہ واہ واہ, کتنا مشکل کام ہے. یعنی وہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, یہ صوفی تھا. لیکن آج کل تو یہ الگ بات ہے کہ صوفی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مال بہت زیادہ جمع کرتے ہیں اور اس کے باوجود کہ علم کا ان کو ایک شائبہ بھی نہیں ہوتا اور کسی قسم کے وہ عملیات کی طرف آتے نہیں, اور بزرگوں کا نام لے کر. اور یہ ایک چیز کی میں جسارت کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کہ جب ایک کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور ادھر خطیب بیٹھے ہوتے تو واقعات بیان کر رہے ہوتے حضرت فضیل بن عیاض کے, عبداللہ بن مبارک کے اور سب کے, اور سننے والوں کو یوں تاثر دیا جا رہا ہے جیسے وہ ساری خصوصیات اس ہستی میں جمع ہیں جو پاس بیٹھے, اور چاہے وہ بیچارہ اس سے کوسوں دور ہو. تو ہمیں اس بات کی بھی اصلاح کرنی چاہیے, اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع رکھنے کا مقصد بھی یہی ہوگا.
آپ جب بھی اکثر کچھ اس طرح کا تنبیہی ارشاد فرماتے ہیں تو براہ راست میری طرف دیکھ کر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ میری بات کی تائید کریں. وہ آپ کو ان تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں. تو اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ اتنے بڑے کبیر محدث ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں یاد کی اور آگے پہنچائیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا اتنا محبوب ترین عمل کہ 83 جنگیں آپ نے 10 سالوں میں لڑی ہیں, ان میں 27 غزوات میں بذات خود شریک ہے اور بقیہ کی پلاننگ کر کے آپ نے دستے روانہ کیے ہیں. اتنا بڑا کام تو عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت اس سے کیسے دور رہ سکتی ہے؟ تو اسی لیے جہاد کے فضائل پانے کے لیے بھی آپ نے زندگی کو ایک پلاننگ کے تحت 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے کے اندر آپ رزق معاش, فکر معاش, وہ سارا معاملہ کرتے, اور ایک حصہ آپ حضور کا دین دینے اور لینے کے لیے وقف کرتے, اور ایک حصہ جہاد کے لیے. چونکہ روم کا بارڈر ساتھ تھا, وہاں جھڑپیں ہوتی رہتی تھی, جنگیں ہوتی رہتی تھی, تو اس لیے آپ اپنے آپ کو بطور مجاہد بھی پیش کرتے تھے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا, بارہا ایسا ہوا, اور بہت سے محاذوں پہ جا کے آپ لڑتے رہے. ایک واقعہ آپ کا بڑا مشہور ہے, وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ موجود تھے تو جنگ شروع ہونے لگی, فوجیں آمنے سامنے تھیں, اور اس وقت یہ ہوا کہ روم کی طرف سے ایک شخص نے مبارزت کی, کوئی آؤ ہمارے سامنے مقابلہ کرو. تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی چستی کے ساتھ چاقو چوبند مجاہد, جس نے منہ بھی اپنا چھپایا ہوا تھا, وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا مقابلہ کروں گا. تو جس وقت وہ کھڑے ہوئے, ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے, تو یہ مجاہد اسلام جو تھا اس نے اس رومی کو واصل جہنم کر دیا. اس کے بعد دوسرا آیا, اس کو بھی واصل جہنم کیا, پھر تیسرا آیا, پھر کئی آئے. جتنے مجاہدین تھے وہ آشش کر رہے تھے, چونکہ جب کوئی بھی معاملہ شروع ہوتا ہے تو سٹارٹ میں تو سب سے بہترین پیش کیے جاتے ہیں نا, تو وہ سارے بہترین کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور ان پہ لوگ آفرین کر رہے تھے. تو جب دیکھا کہ سامنے سے لوگ نہیں آ رہے, اب عام جنگ شروع ہونے لگی ہے, تو پھر آپ جب اپنی جگہ پہ واپس آئے تو لوگ دیوانہ وار مجاہد آپ سے لپٹ گئے, یہ کون ہے؟ جب چہرے سے پردہ ہٹایا گیا تو وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا آپ کہیں یہ نہیں پڑھیں گے کہ مال غنیمت میں سے آپ وافر حصہ لیتے رہے, بلکہ وہی یہ ہے زہد اور یہ ہے صوفی ہونا. اور اسی لیے جتنی بھی کتاب و زہد امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے, بہت سے مشاہیر نے اس نام پہ لکھی ہیں, اور انہی کا ٹائٹل جو ہے وہ چینج کر کے حضرت امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء بھی لکھی اور بہت سی, لیکن وہ سٹارٹ زہد کے اعتبار سے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. اور وہ زہد بتا دیا کہ ایک طرف ہم مجاہد ہیں اور دوسری طرف ہم دنیا کے مال سے بس اتنا ہی لیتے ہیں جتنا یوں سمجھ لیں کہ ایک پرندہ چونچ پہ پانی لیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ جہاد کے لیے جانے لگے, تو اس وقت خلیفہ وقت کی طرف سے یہ بات آئی کہ لوگوں, آپ جاتے ہو جہاد کے لیے اور لوگ آپ سے وہاں پہ اکتساب علم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں گڑمٹ ہوتی ہیں, ادھر جنگ ہو رہی ہے اور آپ ادھر حدیثیں سنا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ آگے تحصیل علم کے لیے چلا رہے ہوں. فرمانے آپ نے جواب بھیجا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو امتیاز نہ کر سکے کہ جہاد کے ٹائم پہ جہاد کرنا ہے اور قال اللہ و قال رسول کے موقع پر قال اللہ و قال رسول کرنی ہے. میں جہاد کے ٹائم پہ بھی اگر حدیث پڑھتا ہوں تو وہی پڑھتا ہوں جو میرے ساتھیوں کو جذبہ جہاد میں جوش دلاتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمیں ایک مختصر وقفہ چاہیے, ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور یہ خوبصورت تذکرہ ہم سنتے رہیں گے. مفتی صاحب, مفتی غلام یاسین نظامی صاحب, حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب علم کو پھیلایا تو بڑے بڑے شاگرد جنہوں نے آپ سے فیض لی اور بڑی شخصیات آپ نے تیار کی. اچھا, اس کے ساتھ آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی. آج ہم ان کے شاگردوں سے تو نہیں مل سکتے, آپ ہمیں ان کی کتابوں سے ملائیں ذرا کچھ تعارف, خصوصاً جو آپ نے زہد یا تصوف اس حوالے سے جو کتابیں لکھی. جی آپ کی جو کتابیں ہیں, تصانیف ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں, لیکن وہ منظر عام پر نہیں آ سکیں, جن میں سر فہرست جو ہے وہ کتاب و زہد والرقائق. ٹھیک ہے.
اچھا، اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب، اس کا موضوع جو ہے وہ حدیث پاک ہے، اور اس کتاب کے اندر ان احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہے کہ جن احادیث مبارکہ کا موضوع ایسا ہے کہ جس سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ خاص چیز ہے جو آپ نے اس کے لیے ترتیب دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اور کتاب ہے جسے کہتے ہیں کتاب التفسیر، جو تفسیر اور اس اصول تفسیر ان چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اور کتاب ہے کتاب التاریخ، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب تاریخ پر بھی لکھا ہے؟ جی، تاریخ پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب البر والصلہ، یعنی نیکی اور نیکی کی جو جزا وغیرہ ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے کتابیں جو ہے وہ ترتیب دی، اور اسی طرح کتاب الجہاد کے اوپر بھی آپ نے ایک کتاب جو ہے وہ ترتیب دی ہے۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو آپ کے معمولات تھے، وہ تمام کے تمام معمولات جو ہیں وہ آپ نے اپنی کتابوں کے اندر جمع فرمائے ہیں، اور ان میں نبی معظم شفیع مکرم کے احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فقہی مسائل جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ان کے اندر بیان کیا گیا ہے، تاکہ حدیث کے ساتھ ساتھ ان حدیث مبارکہ سے جو دینی مسائل جو ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ بھی باعث بن سکیں، اور وہ تمام کی تمام چیزیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وہ بیان کی گئی ہیں، اور وہ ہمارے لیے بلا شبہ وہ رہنمائی کا ذریعہ ہے، رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اور ان کتابوں سے فیض حاصل کرنے والے، جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ہم ان کے شاگردوں سے تو نہیں مل سکتے، لیکن ان کی کتابوں کے فیض کو ہم ضرور جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ کتابوں کا فیضان ہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کے فیض کی برکت سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے قرب مصطفیٰ نصیب ہو، تو ان کتابوں کے فیض کی برکت سے اسے قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا اور قرب خداوندی بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی یونیک بات ہے جی کہ جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی علیہ رحمہ کی، یہ ٹرینڈ سیٹر بھی ہیں۔ جی، آپ نے کتاب الزہد لکھی، پر بعد میں کتنے لوگوں نے کتاب الزہد لکھی؟ اچھا، جب مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک چیز بار بار آ رہی تھی، اکثر ان عنوانات پہ داتا حضور نے کتابیں لکھی ہیں، اور وہ نام بیان کیے ہیں کشف المحجوب کے اندر، عنوانات بھی یہی ہیں۔ یعنی وہ جو ٹرینڈ سیٹ کر دیا انہوں نے کہ یہ جو علم ہے قرآن مجید کا، حدیث پاک کا، اس کا تعلق احوال سے بھی ہے۔ بے شک۔ اچھا، وہ ٹرینڈ پھر آگے بھی چلتا چلا گیا۔ تو نولی صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی اور بڑی اہم بات ہے۔ تاریخ تصوف میں ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ تصوف کی براہ راست کتابیں لکھے جانے سے پہلے زہد پر جو کتابیں لکھی گئی وہ ہیں خشت اول۔ اسے علم زہد کہتے تھے پہلے، اسے علم زہد کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کی بنیاد چونکہ ساری کی ساری احادیث پر، سبحان اللہ، پھر وہی احادیث جن کا تعلق زہد سے تھا، اخلاص سے تھا، تزکیہ نفس سے تھا، وہ آگے منتقل ہوئیں اور تصوف کی کتابیں متشکل ہوئیں، تصنیف ہوئیں، مرتب ہوئیں، اور اچھا اسلوب بھی وہی چلتا گیا۔ آپ کشف المحجوب کو دیکھیں نا، جس موضوع کو آپ لے کے آتے ہیں، تین چیزیں آپ کو کامن ملیں گی، پہلے آیات ہیں، پھر حدیث ہیں، پھر صوفیاء کے حوال ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک، میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ان کا علمی فیضان نہیں ہوگا، یعنی کسی نہ کسی عالم دین کا سلسلہ تلمذ ان تک ضرور پہنچتا ہوگا، پہنچتا ہے، اور اسی طرح ان کی تصانیف کا بھی فیضان ایسا نہیں ہے کہ نہ پہنچا ہوا، بالواسطہ ہی صحیح، لیکن پورا عالم اسلام ان کا ممنون احسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زہد کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، جب زہد کا ذکر ہم کر رہے تھے تو مجھے ایک صوفی کا قول بار بار کسی مرد کامل کا ذہن میں آ رہا ہے کہ زہد کہتے ہیں اپنی اچھی چیز کو دوسروں کے لیے ترک کر دیں۔ وہ کہتے ہیں اصل زاہدین تو ہیں دنیا والے، جی، انہوں نے آخرت کو دنیا کے لیے ترک کر دیا۔ بہت دلچسپ، بہت عمدہ ہے واقعی۔ اور واقعی یہ دنیا آج کا جو ہمارا انفارچونیٹلی ماحول ہے، ایسے ہی زاہدین سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی جو اصلی زاہدین ہیں وہ تو سودا ٹھیک کرتے ہیں نا، آخرت بدرجہ بہتر ہے دنیا سے، وہ اس بہتر چیز کے لیے اس جو متاع قلیل ہے دنیا، اس کو ترک کرتے ہیں، اور جو اہل دنیا ہے وہ کمال ہے۔ دیکھیں، انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اس کے اندر جو عنوانات رکھے ہیں، وہ عنوانات جو ہیں وہ بندے کے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ آخرت کے لیے بندے کو وہ تیاری کے تمام معاملات جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقصود جو تھا وہ یہی تھا کہ میں دنیا سے ہٹ کر دنیا کے بے نیازی جو ہے نا، اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، میں دنیا کو تم سے بے نیاز کر دوں گا۔ تو آپ دنیا سے بے نیاز ہو گئے، ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، تو اللہ پاک نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کے امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ سکہ بھی ہیں، آپ مامون بھی ہیں، آپ حجت بھی ہیں،
اور آپ حجت الحدیث بھی ہیں. سبحان اللہ. تو کتنے بڑے بڑے القابات جو ہیں وہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے ہیں. اور وہ بزرگان دین فرماتے ہیں, جس طرح کہ سفیان بن عیینہ بیان فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا صحیح. جو بندہ آپ کی قربت میں ایک لمحہ گزار لیتا ہے, اللہ پاک اسے بھی عرفان الہی کی دولت عطا فرماتا ہے. جس طرح کہ حضرت سفیان ثوری بیان فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے اتنے عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے, کاش کہ میں نے اپنی زندگی کا 1 سال جو ہے وہ عبداللہ بن مبارک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو میرے معمولات بھی ان کے جیسے ہو سکے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پر قادر نہیں ہو سکا. اور اسی طرح ایک اور ہیں شعیب بن حرب, وہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں, آپ تو 1 سال کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ مجھے زندگی کے صرف 3 دن مل جاتے ہیں اور میں 3 دن ان کی بارگاہ میں رہ لیتا تو مجھے قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہو جاتا اور قرب خداوندی بھی نصیب ہو جاتا. حضور یہ وہ نقطہ ہے صحبت کا سبحان جس اللہ, میں ہمیشہ سے زور دیا جاتا رہا. اور یہ جو لفظ صحابی ہے وہ شرف بھی تو شرف صحبت ہے نا. یعنی آپ علوم و فنون حاصل کر لیں کتابوں سے اور ذرائع سے, جب تک صحبت حاصل نہیں ہے, صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ صحابی نہیں ہیں. اس کے بعد جو زاہدین ہیں, عابدین ہیں, اور بعد میں پھر صوفیہ کرام ہیں, سب نے جو صحبت کا اہمیت بیان کی ہے, اور ظاہر ہے اس کے اتنا فیضان ہے, اس کے اثرات ہیں. آپ فرمائیں. جی آپ خود بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں رہا. صحبت کا ذکر فرماتے ہیں, اور اس صحبت کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے علمی اور روحانی دونوں کے دونوں علوم جو ہے وہ عطا فرمائے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. آپ بارہا صحبت کا ذکر فرماتے ہیں, کیونکہ جو فیضان صحبت کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے روح کا فیضان ہے, وہ روحانیت کا فیضان ہے, اور جس کو روحانیت کا فیضان حاصل ہو جاتا ہے اسے عرفان الہی جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. برکاتی صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی, زہد اصل میں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے نا, آپ سے پوچھا گیا تھا کہ زاہدانہ زندگی کیا ہے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ یوں سمجھو کہ ایک پگ ڈنڈی پہ چلنا ہے, اس کے ادھر بھی کانٹے ہیں اور ادھر بھی کانٹے ہیں, دامن کو بچا کے وہاں سے نکلنا ہے. تو یہ ہے اصل زاہدانہ زندگی, کہ دنیا میں رہو تو دنیا کے جو بھی معاملات ہیں, جو بھی فوائد ہیں, جو بھی ثمرات ہیں, ان میں سے اتنا ہی حاصل کرو جس قدر تم نے یہاں پہ رہنا ہے. اب دیکھیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں کاروبار کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو اس میں ہم شاید یوں سمجھتے کہ ہماری عمر 200 سال ہوگی, 300 سال ہوگی, اور اتنا کما رہے ہیں اور آخری وقت تک کما رہے ہیں, اور یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اس طرف لے کے آ رہی ہے کہ ہم مادیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ ہزاروں سینکڑوں ہمارے سامنے جنازے اٹھے اور اٹھ رہے ہیں. بالکل. اور ہر جنازہ جاتے ہوئے یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں کوئی آخری جنازہ نہیں ہوں, میرے بعد بھی ایک اعلان ہونا ہے کہ کوئی فوت ہوا. وہ کس کا اعلان ہو سکتا ہے آپ میں سے, وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس ٹائم کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس درجے پہ لے جاؤ جو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ, آپ کا سہارا لینا چاہوں گا. آپ نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی تھی کہ یا ذلذی ولدت کا امو کا باقیہ والناس حولک یدھکون سرورا احرص علی عمل فتکون بہ مطاع والناس حولک یبکون وانت ضاحک مسرورا. اے وہ جان, جب تو دنیا میں آیا تو لوگ تیرے گرد کھڑے تجھے دیکھ کے ہنس رہے تو رو رہا تھا. اب احرص علی عمل فتکون بہ مطاع, اب تیری زندگی ایسی شاندار اعمال صالحہ پر ہو کہ جب تو دنیا سے جائے والناس حولک یبکون وانت ضاحک مسرورا, لوگ تیرے گرد کھڑے ہو کے تجھے رو رہے ہوں اور تو مسکراتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائیں. یہ ہے اصل زاہدانہ زندگی. برکاتی صاحب جی بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے, ہمیں مختصر وقفہ لینا ہے. ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. السلام علیکم محترم ناظرین, 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم گفتگو کر رہے تھے عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی, جلیل القدر ہستی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. آپ کی شخصیت, آپ کی خدمات, آپ کی علمی فضیلت, آپ کی روحانی فضیلت
اور آپ کی جہادی فضیلت اور تزکیہ نفس میں آپ کے جو کمالات تھے، اور آپ کا وہ فیضان جو ایک طرف آپ کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچا اور دوسری طرف آپ کی تصانیف عالیہ سے ہم تک پہنچا۔ ہماری گفتگو میں ہمارے علماء شریک ہیں، جناب علامہ برکاتی صاحب اور جناب علامہ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب۔ تو جناب برکاتی صاحب آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ جی، زہد کی طرف ہی بات زہد ہو رہی کی تھی، بات ہو تو رہی۔ زہد کے حوالے سے یہ بات عرض کر دینی لطف سے خالی نہیں ہے کہ ہم آج تک جتنے بھی ہستیوں کے بزرگان دین کے نام پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی زندگیاں نہ صرف عام زاہدانہ تھیں، بلکہ وہ اس قدر تھی کہ کوئی کتنی بڑی شخصیت تھی، عام بندے کے ساتھ ان کا ایسا ہی ربط تھا کہ جس میں ذرہ بھر بھی زندگی کا کر و فر نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، ایک زہد ہے مالی طور پر اور ایک زہد علمی بھی ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کیا خوب، واہ واہ۔ تو مالی زہد کو دنیا زہد سمجھتی ہے، علمی زہد کو زہد نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اصل زہد تو وہ ہے جو اس کی طرف لے کے آتا ہے۔ کیا بات ہے جناب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، خطاب آپ کا جاری تھا، بہت سے لوگ آپ کے سامنے سینکڑوں موجود تھے جو آپ کے بیانات کو لکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، بہت سے لکھے بغیر موجود تھے سامعین۔ آپ نے جب ایک بات کی تو ایک نوجوان فقیہ کھڑا ہوا، اس نے آپ پہ کوئی اعتراض داغ دیا۔ اچھا، ادھر سے ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا پہلے اپنی پوزیشن دیکھو، تم ہو کون اور کس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اب یہ علمی امارت کی طرف بات ہوئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا دعہو، اس کو چھوڑ دو، بات کرنے دو، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہاں ہم نے سکھایا ہے کہ ادب و احترام ہوگا تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری تمام حیثیتیں حضور کے فرمان کے آگے ہیج ہیں، تو یہ جو بھی سوال کرتا ہے حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تو اس کا جواب ہم ہی پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر مالی طور پر آدمی کر و فر میں ہے تو کسی بندے کو قریب نہیں پھٹکنے دیتا، تو علمی کر و فر والا ہو تو وہ لوگوں کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا۔ لیکن اصل علمی زہد یہ ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو سوال کیا کر رہا۔ سبحان حضور، اللہ۔ میں نے کہیں پڑھا یا سنا تھا، مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں ہے، کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے تو قول ابو حنیفہ قربان ہو جائے گا۔ جی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام محدثین کا متفقہ عقیدہ ہے اور ان کا بیان الفاظ کے تفاوت کے ساتھ ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر اعتراضات کیے گئے، جو آپ نے بات فرمائی اس کی تائید میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام باقر کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوئے ہیں تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو حضور کی حدیثیں چھوڑ رہا ہے اور اپنی عقل پہ لوگوں کو چلاتا ہے۔ جب آپ آئے تو آپ نے فرمایا تم ہو جو ہمارے نانا جان کی حدیثیں چھوڑ کے عقل پہ چلا رہے ہو۔ آپ نے بصد عزت و احترام عرض کیا حضور ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مجھ پہ اعتراض ہے۔ آپ نے فرمایا ثابت کرو۔ تو آپ نے وہاں پر کچھ سوالات عرض کیے، ان میں سے یہ عرض کیا حضور آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ جب شریعت وراثت تقسیم کرتی ہے تو لڑکے کو کتنا اور لڑکی کو کتنا دیتی ہے؟ انہوں نے فرمایا لڑکی کو سنگل اور لڑکے کو ڈبل۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر میں عقل پہ چلوں تو عقل تو کہتی ہے بچی پہلے کمزور ہے، اس کو سپورٹ کرو، لڑکا پہلے طاقتور ہے وہ کما بھی سکتا ہے، لیکن میں عقل پہ نہیں چلتا بلکہ میں حضور کے فرمان پہ چلتا ہوں، قرآن کی آیت پہ چلتا ہوں۔ پھر اس طرح کئی سوالات انہوں نے قائم کیے اور آپ نے اس کے جوابات اپنی طرف سے عقلی طور پر پیش کیے، لیکن یہ عقلی نہیں تھے بلکہ یہ منقول تھے کہ عقل قرباں کن ببیش مصطفیٰ۔ عقل انسان کو امارت کی طرف لے کے جاتی ہے، لیکن جب وہ قدم مصطفیٰ پہ قربان کر دو گے، تہی دامن ہو جاؤ گے، تو پھر ادھر سے انوار و تجلیات کا نزول شروع ہو جائے۔ حضور برکاتی صاحب آج کوئی خاص کیفیت لگ رہی ہے، کوئی بتائیں کیا راز ہے؟ یہ بزرگوں کا ذکر جہاں پر ہو جی نزل الرحمت الصالحین، تو حضرت عبداللہ بن مبارک تو مسلمہ بزرگ ترین ہستی ہیں، تو ان کا یہ روحانی فیضان ہے جو ہم سب پہ جاری و ساری ہے، اور ہم 92 کے ذریعے وہی چاہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں تک پہنچنا چاہیے۔ تو زہد کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا وہ قول کہ حضور کی بات آ جائے وہ سر آنکھوں پر ہے اور میں اپنی بات کو چھوڑ دوں گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے حضور کے سامنے خود کو قربان کیا تو کچھ ملا نہیں ہے، اس کا صلہ پھر یہاں تک ملتا رہا۔ حضور کے سامنے جب اپنی عقل و فہم کو قربان کیا تو پھر اس کا صلہ یہ ملا کہ امام شافعی جیسی شخصیت بھی کہنے پہ مجبور ہو گئی الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، جتنے بھی فقیہ ہیں سارے کے سارے امام ابو حنیفہ کی اولاد۔ آپ اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں، ہم ان سے بات کر لیں۔ جناب خالد حسین صاحب اسلام آباد سے، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب والا اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟ کرم اللہ کی ذات کا. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی فرمائیے. میزان بینک ہے جی. اس میں ایک ہوتا ہے مداربہ اکاؤنٹ، تو جی. اس میں رقم جمع کروانے کے بعد آپ کو منافع ملتا ہے، لیکن وہ منافع فکس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، بالکل آپ علماء سے پوچھ کے عرض کرتا ہوں. جی تو میں عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جس پہ نگاہ کرم فرماتے ہیں تو سب سے پہلا درجہ تو مقبولیت عامہ و خاصہ مل جاتا ہے. بے شک. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ایسے نہیں بنے ہیں، بلکہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے سامنے ابھی ہم نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، تو عبداللہ بن مبارک خود فرماتے ہیں کہ یہ دو ہستیوں کا اگر مجھے ساتھ نہ ملتا تو میں عام لوگوں کی طرح ہوتا. حضرت سفیان ثوری اور امام اعظم ابو حنیفہ. امام سفیان ثوری کے ساتھ انہوں نے جو تلمذ کا سلسلہ طے کیا تھا، لیکن پلس میں یہ ہو گیا کہ سفیان ثوری نے خود ان سے روایت کیا، تو اس حوالے سے وہ استاد بھی ہوئے اور شاگرد بھی ہوئے. لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بات دوسری رہی، انہوں نے صرف اور صرف ان کو عطا کیا ہے، اور اسی عطا کے اندر جو ہے وہ سب کچھ معرفت دے دی. اور اتنی معرفت عطا کی کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کو کسی اور سے لینے کی حاجت نہیں تھی. آپ نے براہ راست حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات سے، امام ابراہیم النخعی جیسی شخصیات سے اکتساب فیض کیا. اور یہاں پر ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ امام اعظم کے ابا جی تو حضرت مولا علی کی بشارت تھے. سبحان اللہ. سبحان. تو اسی لیے آپ کے دادا جان نے جب حضرت مولا علی پاک کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا ایک اس زمانے کی سویٹ ڈش کے طور پر، تو آپ نے بشارت دی تھی ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کے سر پر، حضرت ثابت کے سر پر آپ نے دستے شفقت رکھا اور ساتھ میں بشارت دی کہ اللہ اس کو ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اسلام کا بہت بڑا خادم ہوگا. تو وہ یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. میں اس حوالے سے ایک آپ کی اجازت سے بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ زہد جو ہے اس کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے. آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ڈریس پہنا ہے اور بہت زیادہ کنٹراسٹ ہے اس میں اور خوبصورتی ہے. زہد یہ نہیں ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، آپ کی حالت پر آگندہ ہو، آپ ننگے پاؤں پھر رہے ہوں تو یہ زہد ہے. ایسا زہد نہیں ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک بہترین پوشاک میں کسی نے ملبوس دیکھا تھا تو پوچھا تھا کہ یہ آپ کے اکابرین کا تو طریقہ نہیں ہے. آپ نے وہ اتار کے دکھایا تو نیچے وہ کھردرا لباس پہنا ہوا تھا. فرمایا یہ دنیا داروں کی نظر کے لیے ہے اور اصل تو ہمارا یہ پوشاک اور پہننا. تو اس لیے زہد یہ ہے کہ آپ کا دل دنیا کی محبت سے بے نیاز ہو جائے. بے شک. دنیا کی کمائی اور دنیا کے مال سے جب بے نیاز ہوتا ہے تو یہ ہے اصل زاہدانہ زندگی. اور ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنولی صاحب نے جو ان کا ریفرنس دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب غزنی سے ادھر آئے ہیں کیا بزنس کے لیے آئے ہیں؟ کیا کچھ ساتھ بہت سا مال لے کے تجارت کے لیے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. آتے تو شہر سے باہر ڈیرا لگانا پڑا اور کتنے سینکڑوں میل اس زمانے کا طے کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. خالی ہاتھ آئے اور وہ ہاتھ خالی تھے لیکن فیض سے بھرپور تھے، اور پورے لاہور کا نہیں پورے پاکستان کا موجودہ خطہ اور اس زمانے کا پورا ہندوستان اس کو آپ نے نواز دیا. یہ ہے زاہد، خالی ہاتھ آئے اور سب کو نواز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم مفتی صاحب، یہ جو سوال کیا گیا میزان بینک اور مزاربہ اور اس سے جو منافع ملتا ہے جو فکس نہیں ہے، کم و بیش ہوتا رہتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی آپ. جی مزاربت اس کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک کا مال ہو اور دوسرے کی محنت ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ساتھ اور بھی ہے کہ موہوم چیز کا بزنس جائز ہی نہیں ہے، یعنی جو فزیکلی موجود نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص ان کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اور وہ اس کی کنڈیشن بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کا پیسہ یہاں پہ انویسٹ کیا ہے، اور وہ اس کو دیکھنے کا بھی حق رکھتے ہوں، استحقاق رکھتے ہوں مجھے منافع آ رہا ہے نہیں آ رہا، یعنی لینے کی صورت میں نہیں، منافع مہینے بعد ہے اور اب پورا مہینہ وہ بے خبر ہیں، تو یہ چیز جائز نہیں ہے. عبد معزون بنا دینا وہ اور بات ہے. یہاں یہ عبد نہیں ہوتے، یہ بزنس پارٹنر ہوتے ہیں. تو بزنس پارٹنر کے اندر وہ پلی لیتے ہیں کہ جی عبد معزون کو اجازت ہوتی ہے وہ سارا جو مرضی کرے، تو وہ عبد معزون عبد ہوتا ہے، یہ عبد نہیں ہے، یہ بزنس پارٹنر ہے. تو اس لیے بزنس پارٹنر جو ہے مزاربت کے اندر اگر وہ آتے ہیں تو اگر یہ دکھاتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے، اس کی یہ کنڈیشن ہے، اور وہ کسی وقت بھی اس کو چیک کر سکتا ہے اور اس کو وہی چیز نظر آتی ہے جو حقیقی طور پر ہے، تو ٹھیک ہے. اور ورنہ بصورت دیگر جس چیز کا وجود نہیں ہے، جس چیز کا وجود نہیں ہے، اس کی تجارت بھی جائز نہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کچھ اور کالرز ہیں. سرگودا حبیب الرحمان صاحب. جی جناب. کیا حال ہے جی؟ خیریت؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. آپ خیریت سے ہیں؟
حبیب الرحمان جی جو آئے آپ کی اللہ کا شکر جی بالکل جی ارشاد فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ بس آپ سے محبت ہے، پیار ہے، پائن میں نیوز یہ ٹرانسلیشن صبح صبح ہم دیکھتے ہیں تو بس میرا دل چاہا کہ میں آپ کو سلام کر لوں. بڑی محبت آپ کی، بڑی عنایت، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خیر سے رکھے. سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کے صدقے لمبی عمر عطا کرے. آمین آمین آمین. ہم سب کے لیے دعا فرمایا کیجیے. مفتی یاسین صاحب ہم اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کا جی ذکر خیر. ماشاءاللہ بہت تذکرہ، مبارک تذکرہ چل رہا ہے. اچھا مفتی صاحب، آج کے جو حالات ہیں ان تعلیمات کو ہم کس طرح سے نسل نو تک پہنچائیں؟ کیونکہ یہ جو مادیت کا غلبہ ہے اور اس غلبے نے ہمیں آخرت سے بھی بے فکر کر دیا، دور کر دیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی، اور زندگی کے اندر بھی جو ہماری اخلاقی اقدار کے اوپر ہماری استقامت ہونی چاہیے، کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اس پہ بھی ہم نے کمپرومائز کا ایٹیٹیوڈ اختیار کیا. تو کیسے ان تعلیمات کو ہم نسل نو کی شخصیات میں ڈال سکتے ہیں؟ اگر ہم سیدنا عبداللہ بن مبارک کی ذات کو دیکھتے ہیں، ان کی شخصیت اور ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو خوف خدا اور دوسرے نمبر پر سخاوت. سخاوت. خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ کی جب آپ رویا کرتے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور خوف خدا کی ایک یعنی کہ صورت یہ بھی تھی کہ اتفاقاً نا ملک شام سے آپ اپنے علاقے میں واپس آئے تو ایک پین جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ گیا تھا. ہاں وہ پین جو ہے وہ لوٹانے کے لیے آپ وہاں پر گئے. اللہ اکبر. یہ ہمیں اس تقویٰ بات کا کیا عالم ہے؟ یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اس زندگی کو اللہ کی امانت سمجھ کر گزارنا چاہیے. یہاں پر مستقل جو ہے وہ کسی کا ٹھکانہ نہیں ہے اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ہمیں وہ آسن طریقے سے ادا کرنے چاہیے کیونکہ کل قیامت والے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ دین کے ساتھ آپ کی محبت ہونی چاہیے. اللہ پاک نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے جو حقیقت میں ہے ہی اللہ کا تو آپ کو چاہیے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بڑی معروف بات ہے، آپ کے والد محترم نے آپ کو 50,000 درہم جو ہے وہ عطا فرمائے تو آپ نے وہ 50,000 درہم جو ہے وہ یعنی جو حدیث پاک ہے اس کے سیکھنے پر وہ سارے کا سارے صرف کر دیے. اور جب واپس تشریف لائے تو آپ کے والد محترم نے آپ سے پوچھا کہ بیٹے وہ 50,000 روپے درہم جو میں نے دیے تھے تاکہ آپ اس سے کاروبار کریں وہ کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے وہ بہترین تجارت جو ہے وہ کر لی ہے. انہوں نے کہا جی وہ بہترین تجارت کیا ہے؟ میں نے اس کے ذریعے نبی معظم شفیع مکرم کے فرامین کو یاد کیا ہے اور سیکھا ہے اور وہ فرامین جو ہے اپنے والد محترم کو سنائے ہیں. اور اس کے بعد پھر فرماتی ہیں بابا جان اس سے بڑی بہترین تجارت اور نہیں ہو سکتی. یہ تجارت دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے. یہاں پر بڑی خوبصورت بات کیا ہے کہ والد محترم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے وہ 50,000 درہم جو ہے وہ کہاں پر خرچ کر دی ہیں بلکہ اپنے بیٹے کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو کتنی اعلیٰ تربیت سے نوازا ہے اور انہوں نے وہ ساری کی ساری چیزیں محبوب دو عالم کے فرامین کو سیکھنے پر لگائی ہیں. تو بطور تحفتاً خوش ہو کر انہوں نے 30,000 درہم جو ہیں وہ اور عطا فرمائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات کی طرف راغب کریں. کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ دین کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے اور خوف خدا جو ہے وہ ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے. یہاں تک کہ کوئی بھی چیز ہے جو ہماری نہیں ہے جس کے اوپر ہمارا رائٹ نہیں ہے تو ہمیں اس کے اوپر اپنا رائٹ جو ہے وہ جمانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح ہمارے ناقابرین نے جہاں قرآن مجید، حدیث پاک، علم فقہ کے والے سے لکھا تو جو تصوف ہے زہد کے عنوان کے تحت اس پر بھی لکھا تو یہ چیزیں بھی نصاب میں اتنی ہی اہمیت کے ساتھ شامل کی جائیں جس طرح ہماری جو ٹریڈیشنل سائنسز شامل کی جاتی ہیں تو اس سے بھی بڑی تبدیلی آئے سوسائٹی کے اندر. یہ تو زیادہ ضروری ہے. اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں. افراد سازی جو ہے وہ ان چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ وہ علم کی روح ہیں اور جب تک ہم لوگ اس روح پر عمل نہیں کریں گے تب تک ہم لوگ بہترین انسان نہیں بن سکتے. نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے خیر الناس من ینفع الناس کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس کا وجود جو ہے وہ لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہو. جب تک ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے وجود سے لوگوں کو فائدہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر بطور مثال ایک بات عرض کروں گا. نبی معظم کی بارگاہ میں ایک
شخص حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. پھر عرض کرنے لگے حضور اس کے علاوہ. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. تیسری بار پھر عرض کیا حضور اس کے علاوہ. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ اگر ہم نبی معظم شفیع مکرم کے اس ایک فرمان پر عمل کرنے, بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائیں گے, ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون کی فضا پیدا ہو جائے گی, ہمارے دماغ اور ہمارے دلوں کو بھی اللہ پاک اس سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اطمینان اور سکون کی دولت عطا فرما دے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پڑھتے ہیں ہم لوگ لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے, تو ہمیں عمل کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت خوب. علامہ برکاتی صاحب, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال, آپ کا مدفن اور آپ کی مرقد مبارک کے فیوز کچھ ارشاد ہو. جی, حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری کائنات میں آنے والے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آ رہے ہیں اپنے اپنے وقت پہ واپس جاتے ہیں, تو یہ حق آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے واپسی کا عطا کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کلو شئین یرجع الی اصلہ, ہماری اصل جنت ہے تو جنت میں واپس جانے کا یہ حق ہوتا ہے موت کی صورت میں, تو جس کو اہل اللہ اور عشاق بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں. بلکہ وصل اور وصال ہوتا ہے, عرس کہتے ہیں شادی کا, یوم وصال, اسی لیے عرس مبارک ہر سال ہوتا ہے اس شخصیت کا جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وقت آیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے اور ایک شہر تھا اس وقت, چھوٹا سا ایک قصبہ تھا جس کا نام تھا ہیت. اچھا, تو یہ وہی ہیت ہے جہاں کے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اعظم علی ہیتی وہ یہیں سے تھے. واہ واہ واہ. تو یہ اس شہر کے اندر آپ کا مدفن ہے, وہاں پر آپ کا وصال ہوا. اور وہ کس طرح ہوا, وصال کا جب ٹائم آیا آپ کو محسوس ہوا 63 سال کی عمر میں اور 181 ہجری کے اندر جب آپ کا وصال شریف ہونے لگا, تو اس وقت آپ کو ایک شخص جو تھا اس نے ستو پیش کیا. آپ کو گلے کی کچھ رکاوٹ ہو رہی تھی, لیکن یہ آپ کی زندگی کا زہد تھا کہ آپ نے کبھی بادشاہوں کی طرف توجہ نہیں کی. بئس الامیر علی بئس الفقیر علی باب الامیر, برا فقیر وہ ہے جو امیر کے دروازے پہ جاتا ہے اور آپ وہ نہیں بنے. زندگی بھر ہارون الرشید سے ملاقات نہیں کی. جب اس نے ستو پیش کیا تو پھر آپ نے پوچھا کہ تم ہو کون, اس نے بتایا کہ میں خاص ہوں ہارون کا, تو آپ نے اس سے پینے سے انکار کر دیا. آپ کے ایک شاگرد پاس تھے تو آپ کو لگا کہ جیسے وہ گلا خشک ہونے کی وجہ سے انتقال کا وقت قریب ہے, تو منہ سے شاید کلمہ طیبہ نہ نکلے, آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور دیکھیے جاتے ہوئے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وہ جانے کا مرحلہ جو ہے وہ سب کا امتحان کا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم, تمہاری زندگی کا دار و مدار تمہارے خاتموں پر ہے. تو اس وقت یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا مجھے کلمہ کی تلقین کرنا, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم ارشاد فرما چکے ہیں. تو پھر وہ ٹائم آیا جب آپ کے وصال کا ٹائم تھا, کلمہ طیبہ آپ نے پڑھا اور آپ کے ساتھ اس شاگرد نے پڑھا, اور اسی طرح آپ کی زبان سے پھر جاری ہوا. اسی کلمہ طیبہ کے جلوہ کے اندر آپ دنیا سے آخرت کی طرف سفر فرمائے. کیا شان ہے. السلام علیکم ناظرین مکرم, 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں حاضر خدمت ہوں, اور اس وقت ہم گفتگو کریں گے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی معنوی کے حوالے سے. اس کے چند منتخب اشعار حسب معمول ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, کچھ اس کا سیاق و سباق اور کچھ اس کے مطالب پر بات چیت ہو جائے گی. آج ہم نے جو اشعار منتخب کیے ہیں وہ بہت ہی کمال نعت کے اشعار ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاتم النبیین ہونا ہے اس پر بات کی گئی. اور ان کا کہنا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کا کہ یہ جو شرف آپ کو عطا ہوا بارگاہ الہی سے خاتم النبیین ہونے کا, اس کی کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. ان میں سر فہرست یہ ہے کہ دین کی عمارت جو آدم علیہ السلام سے جاری تھی, جس طرح کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی اور میں وہ آخری اینٹ ہوں جس نے اس دیوار کو مکمل کر دیا. سبحان اللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ علوم, معارف اور عرفان اور نہ جانے کیا کیا خزانے تھے معرفت الہی کے اور علوم الہی کے, جو ادیان سابق میں اس طرح درجہ کمال کو نہیں پہنچے تھے جیسے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے.
تو خاتم النبیین کا ایک کارنامہ اور خاتم النبیین کا ایک منشور اور خاتم النبیین کا ایک دستور العمل یہ بھی ہے کہ ان تمام علوم کو، ان تمام معارف کو، ان تمام حسنات کو، ان تمام اقدار کو بام عروج تک پہنچانا جو بوجوہ پہلے کے ادیان میں مکمل تھیں یا نامکمل تھیں یا بعد میں مسخ ہو گئیں. یہ ہے وہ پس منظر ان اشعار کا. اور آپ دیکھیے کہ حضرت مولانا جلال الدین کس عقیدت سے، کس محبت سے یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل زبان ہیں، جو فارسی سے آشنا ہیں، جو فن شعر سے آشنا ہیں، وہ یہ بھی محسوس کریں گے کہ اتنے نازک اور لطیف موضوعات بیان کرتے ہوئے کہیں بھی حضرت مولانا کا فن شعر ڈگمگاتا نہیں ہے. ان کا جو کمال فن ہے وہ اپنے عروج پر ہی نظر آتا ہے، اور یہ بھی عطیہ الہی ہے، یہ بھی توفیق خداوندی ہے کہ وہ اپنی بات بطریق احسن مکمل فرماتے ہیں. کبھی وہ دین کی بات ہوتی ہے، کبھی فلسفے کی، کبھی حکمت کی، کبھی حکمت عامہ کی، کبھی قصہ کہانی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو معیار کلام ہے وہ کہیں بھی نیچے نہیں آتا، وہ برقرار رہتا ہے. تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اور اس کی انفرادی شان کے حوالے سے مولانا فرماتے ہیں، ختم ہائی کمبیا بگزاشتند آن بے دین احمدی برداشتن، کہ کچھ مہریں لگا کے بند کر گئے تھے اسرار و رموز پرانے انبیاء. اب جب دین احمدی آیا، خاتم النبیین کا دین آیا، تو اس نے وہ مہریں توڑی، وہ علوم و معارف کے خزانے عام کیے، لوگوں تک پہنچائے. دیکھیے خاتم النبیین کا یہ جو مفہوم ہے یہ ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا سوائے مولانا جلال الدین رومی نے یہ اتنا لطیف اور عرفانی نکتہ بیان کیا. ختم کا ایک مطلب مہر ہوتا ہے نا. کفل ہائے ناکشود ماندے بوت، شرائع سابق میں، پرانی شریعتوں میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن پر تالے پڑے ہوئے تھے اور جو بند تھیں، سربستہ تھیں. از کفے انا فتحنا برکشود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ انا فتحنا لگایا اور وہ سارے بند دروازے کھولے جن میں علوم و معارف تھے، جن میں اسرار الہی تھے. اب یہ انا فتحنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے عطیہ کیا گیا. آگے دیکھیے، اب یہ بات کر چکنے کے بعد اب وہ ایک کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. ان کا ایک کمال یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں یا کوئی آیت کوٹ کرتے ہیں تو وہ رہ ہی نہیں سکتے کہ آگے دو چار اشعار نعت کے نہ کہیں. تکمیل ہی نہیں ہوتی ان کی، یعنی تفسیری نکتہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کی ہے، حدیث کے معارف بیان کیے ہیں، اور آخر میں نعت رسول مقبول بیان کی ہے. جیسے حسن ختام ہوتا ہے، جیسے تکملہ ایمان ہوتا ہے، جیسے تتمہ معرفت ہوتا ہے، یہ مرتبہ ہے مولانا جلال الدین رومی کے کلام میں مدح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب ختم الانبیاء کی بحث کر چکنے کے بعد آگے دیکھیے فرماتے ہیں، او شفیع استین جہان و آن جہان. یہ جس خاتم النبیین کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس جہان میں بھی ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں، آخری جہان میں بھی ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. این جہان زی دین و آنجا زی جنان، اس دنیا میں تو وہ ہمیں دین کی طرف لے جانے والے ہیں اور اگلے جہان میں وہ ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. باز گشتے از دمے او ہر دو باب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نفس اطہر سے، آپ کے ایک سانس مبارک سے ہمارے لیے یہ دونوں دروازے کھل گئے، اس دنیا کا بھی، اس دنیا کا بھی. اب آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو آیت ہے اور دعا ہے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس کی طرف کیسا عمدہ اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم سے ہمیں دنیا کی کامیابی بھی ملی اور آخرت کی سرفرازی بھی ملی. سبحان اللہ. درد و عالم دعوت او مستجاب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ کسی بھی جہان میں آپ کی کوئی دعا بھی رد نہیں کی گئی. آپ نے جس جہان میں جو دعا بھی کی وہ مستجاب ہوئی. صد ہزاران آفرین بر جان او، یعنی یہ دیکھیے والہانہ پن کی انتہا ہے. میں قربان
میری ہزاروں جانیں قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کی سنت پر، آپ کے اسوے پر، برقدوم و دور فرزندان ہو، یہاں آل رسول کا تذکرہ آ گیا، اسی طرح میری جان قربان ہو رسول اللہ کے قدموں پر، اس زمانے پر جب آپ خود تشریف لائے اور آپ موجود تھے اس دنیا میں، اور اس زمانے پر بھی میری ہزاروں جانیں ہوں تو میں ہزاروں جانیں قربان کر دوں، جو آپ کے فرزندوں کا زمانہ ہے، جو آپ کے اہل بیت کا زمانہ ہے۔ یہ وہ شان ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کی جو انہیں ممتاز کرتی ہے دوسرے مفکروں سے، دوسرے شاعروں سے اور دوسرے مفسروں اور محدثوں سے۔ یہاں یکجان کر دی گئیں یہ ساری چیزیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس روایت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم فیضان حضرت مولانا جلال الدین رومی سے مستفیض ہوتے رہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہم کل پھر اسی طرح درس مثنوی پیش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم سنیں گے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے مناجات ائمہ اہل بیت اطہار کا ایک خوبصورت اقتباس اور اس کی عرفانی جہتیں اور تزکیہ نفس کے لیے اس کی خوبصورت باتیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک ناظرین 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب وقت ہے مناجات ائمہ اہل بیت اطہار کا۔ ناظرین کرام، یہ جو مناجات ائمہ اہل بیت اطہار ہم پڑھتے ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں، بہت سی دیگر برکات کے ساتھ اور بہت سے دیگر انوار کو کشید کرنے کے ساتھ ایک بڑا اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ امام زین العابدین کی مناجات ہمیں یہ نہیں صرف یہی نہیں بتاتی کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی کیسے ہے، یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا کیا ہے، دعا کیا کرنی ہے اور دعا کیسے کرنی ہے۔ کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی پتہ ہو کہ کس بارگاہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اس عظیم بارگاہ کا ادراک، اس کی عظمتوں کا ادراک ہی ہمیں نہیں ہوتا جس بارگاہ میں ہم اپنے سوالات اور اپنی التجائیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین کی مناجات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس عظیم بارگاہ سے کیا طلب کرنا ہے۔ گویا یہ وہ عظیم مناجات ہیں جو یک وقت ہماری آرزو کی اصلاح بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اصلاح کی آرزو بھی ہیں۔ اس جامعیت کے ساتھ جب ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں جیسے جیسے اس مناجات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف قرب ملتا ہے تو ہمارے اندر بھی ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ احوال و واردات اور وہ کیفیات ہمارے اوپر بھی مرتب ہونے لگتی ہیں۔ ہم مناجات پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی اتراک بعد الایمان بک تعذبنی ام بعد حبی ایاک تبعدنی ام رجائی لرحمتک وصفحک تحرمنی ام ما استجارتی بعفوک تسلمنی حاشا لوجہک الکریم ان تخیبنی لیت شعری علی الشکائے ولدتنی امی ام للعنائے ربتنی فلیتہا لم تلدنی ولم تربنی ولیتنی علمت امن اہل سعادت جعلتنی وبقربک وجوارک خصصتنی فتقر بذالک عینی وتطمئن لہ نفسی۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے معبود، کیا تجھے ایسا سمجھوں کہ تجھ پہ ایمان رکھنے کے باوجود تو مجھے عذاب دے گا؟ اللہ یا تجھ سے محبت کرنے پر بھی تو مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دے گا؟ یا تیری رحمت چشم اور تیری چشم پوشی کی امید رکھوں تو اس کے باوجود بھی تو مجھے محروم کرے گا؟ میں تیری بارگاہ سے تیرے عفو کی پناہ لوں تو پھر بھی تو مجھے اپنے چوکھٹ سے ہٹا دے گا؟ اے میرے رب، تیری ذات کریم سے یہ امر بعید ہے کہ میری امیدوں کو تو نا امیدی میں بدلے اور مجھے نا امید کر دے۔ اللہ اللہ۔ اے کاش میں جان سکتا
کہ میری ماں نے مجھے بدبختی کے لیے پیدا کیا یا دکھ کے لیے پالا، کاش وہ مجھے نہ جنتی، مجھے نہ پالتی، کاش مجھے یہ علم ہوتا کہ تو نے مجھے نیک بختوں میں قرار دیا سبحان اللہ۔ اور قرب و نزدیکی کے لیے مجھے خاص کیا ہے، تو اس جان لینے سے میری آنکھیں روشن ہو جاتی اور میرا دل مطمئن ہو جاتا۔ الہی حل تصود وجوہن خرت ساجدۃ لعظمتک او تخرس السنۃ نطقت بالثناء علی مجدک و جلالتک او تطبع علی قلوب انطوت علی محبتک او تسم اسمان تلذذت بسماع ذکرک فی ارادتک او تغل اکفا رفعتها الاعمال الیک رجاء رافتک او تعاقب ابدانا عاملت بطاعتک حتی ناہلت فی مجاہدتک او تعذب ارجلا سعت فی عبادتک۔ اے میرے معبود، وہ چہرے جو تیری بارگاہ میں سجدوں میں جھکتے ہیں، کیا تو ان کو سیاہ کر دے گا؟ اللہ، وہ زبانیں جو تیری شان اور تیری عظمتیں بیان کرتی ہیں، کیا تو ان کو گم کر دے گا؟ اے اللہ، وہ دل جو تیری محبتوں سے آباد ہیں، کیا تو ان دلوں پہ مہر لگا دے گا؟ وہ کان جن کی ساری لذتیں تیرا ذکر سننے میں ہیں، کیا تو ان کو بہرا کر دے گا؟ اے اللہ، وہ ہاتھ جو تیری رحمت کی امید میں تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، کیا تو ان ہاتھوں کو باندھ دے گا اور خالی چھوڑ دے گا؟ اے اللہ، وہ جسم اور وہ بدن جو تیری اطاعت میں کوششیں کرتے کرتے لاغر ہو گئے، کیا تو ان کو عذاب دے گا؟ اے اللہ، وہ پاؤں جو تیری عبادت کے لیے صحیح اور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، کیا تو ان کو عذاب دے گا؟ ناظرین، اس کے بعد امام فرماتے ہیں، الہی لا تغلق علی موحدیک ابواب رحمتک ولا تحجب مشتاقیک عن النظر الی جمیل رؤیتک۔ اے اللہ، ہے میرے معبود جو تیری توحید کے پرستار ہیں، ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند نہ کیجیو۔ جو تیرے شوق دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، ان کو اپنی تجلیات سے محروم نہ رکھیو۔ الہی نفس اعززتہا بتوحیدک کیف تذلھا بمہانت ہجرانک او ضمیر ان عقد علی مودتک کیف تحرکہ بحرارت نیرانک۔ ہے میرے اللہ، ہے میرے معبود، جس جان کو تو نے اپنی توحید کی وجہ سے عزت دی، ایمان کی عزت دی، کیسے ممکن ہے کہ تو اسے اپنی بارگاہ سے دوری کی کم عزتی اور اہانت میں ڈال دے؟ اے اللہ، وہ دل جس میں تیری محبت سمائی ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دل تیرے غضب کی اور تیری بارگاہ سے دوری کی آگ میں جلنے لگے؟ اللہم اجرنی من علیم غضبک و عظیم سخطک۔ اے اللہ، مجھے دردناک غضب سے بچا، اے اللہ مجھے اپنی سخت ناراضی سے بچا۔ یا حنانو، یا منانو، یا رحیمو، یا رحمانو، یا جبارو، یا قہارو، یا غفارو، یا ستارو، نجنی برحمتک من عذاب النار اللہ، و فضیحت العار اذ امتاز الاخیار من الاشرار و حالت الاحوال و حالت الاحوال و قارب المحسنون و بعد المسیئون و وفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اے محبتوں سے نوازنے والے، اے احسان کرنے والے، اے مہربان، اے رحم فرمانے والے، اے زبردست، اے غلبے والے، اے بخشنے والے، اے پردہ پوشیاں کرنے والے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دے، مجھے اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ، اس وقت جب نیک لوگوں سے برائیاں کرنے والوں کو الگ کر دیا جائے گا، جب حالات ایسے ہوں گے کہ خوف ہر طرف سے گھیر لے گا، اور جس وقت نیک لوگ تیری بارگاہ کے قریب کیے جائیں گے اور برے لوگ تجھ سے دور کیے جائیں گے، جب ہر شخص کو وہ کچھ مل جائے گا جو اس نے کیا ہوگا اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اس مناجات کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا سامنے آتا ہے؟ پہلی بات، من یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ حضرت امام پاک ہر عزت، ہر کامرانی، ہر کامیابی کے لیے ایک ہی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور وہ ہے رب ذوالجلال کا دروازہ۔ اس کے بعد جیسے ہم نے عرض کیا، مانگنا کیا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں۔ جتنے بھی ہم آپ کی مناجات دیکھتے ہیں، ترجیح کیا ہے؟ آخرت، اور اس انداز کے ساتھ
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا کی حسنات بھی عطا کر، آخرت کی حسنات بھی عطا کر۔ لیکن امام زین العابدین سید الساجدین جب دنیا کی عطائیں بھی مانگتے ہیں اس انداز سے مانگتے ہیں کہ وہ آخرت کی عطاؤں کی بنیاد بنتی ہیں، بہت خوب۔ وہ صرف مادیت نہیں ہے، مادیت کی عمل عطائیں نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، جو توحید کے اوپر آپ کا زور ہے اور جو توحید کا آپ کا عرفان ہے اور جو توحید کا آپ کا بیان ہے، جو بارگاہ رب العزت کے ساتھ آپ کا غیر معمولی تعلق ہے، وہ تعلق ہمیں ایک نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے، توحید صرف عقیدہ نہیں ہے، توحید صرف ایک کلامی مسئلہ نہیں ہے، توحید ایک عمل ہے، توحید ایک حال ہے، توحید ایک اسلوب فکر ہے، توحید ایک لائف سٹائل ہے۔ امام زین العابدین توحید کو ایک طرز زندگی بنا کے ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں، ایسی توحید جو پھر انسان کو اللہ کے ماں سوا سے ایسا مستغنی کرے کہ امید ہو تو اللہ کی بارگاہ سے، خوف ہو تو اللہ کی ناراضی کا۔ یہ وہ کریکٹر ہے، یہ وہ کردار ہے جس میں حقیقی ایمان کی شخصیات اور ایمان کی ہستیاں ڈھلتی ہیں۔ اور یہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق انجام کار پھر ہمیں کامیابیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی بشارات، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے گئے وعدے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ پھر حضوری میں بدلنے لگتے ہیں، مشاہدے میں بدلنے لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو طرز فکر ہے آئمہ اہل بیت اطہار کی مناجات کے اندر، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک کلمے کے اندر رواں دواں اور جاری و ساری ہے، اس طرز فکر کو ہم نے اپنی زندگیوں میں، اپنے ظاہر اور باطن میں لے کے آنا ہے، جس سے دین کی برکات ایک حقیقت، زندگی کی ایک محسوس حقیقت بننے لگیں۔ ناظرین، کراچی میں اذان فجر کا وقت قریب ہے۔ ہم اپنی آج کی 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔